اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. اللہ تعالی جواب میں فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا. ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اس سے راضی ہوئے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جو آسمانوں اور زمین میں اور جو ان میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. محترم حضرات و خواتین، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے لفظ کن سے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا، ہم سب کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اور آپ کے ساری ضروریات کے سامان کو مہیا کیا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم اور آپ تک من و عن پہنچا دیا ہے. ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی حکم دیا بغیر کسی کمی اور بیشی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو پوری کی. محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا کہ آج کا موضوع جنت کا راستہ جنت کا راستہ
اس راستے پر لے جانے والے بہت سارے اعمال ہیں، اور وہ سارے اعمال جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ سب کے سب جنت ہی میں پہنچانے والے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اعمال جن سے روکا گیا ہے انسان جب ان سے رک جاتا ہے تو اس پر رکنا بھی وہ جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ آج آپ کے سامنے انہی اعمال میں سے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، لیکن ایک عمل اس میں ایسا ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت آسان محسوس ہوتا ہے، بہت آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم اس پر غور نہیں کر پاتے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم برابر استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن صحیح نہ استعمال ہونے کی وجہ سے جنت کے بجائے وہ عمل ہمیں جہنم تک پہنچا دے رہا ہے۔ وہ عمل صداقت، سچائی، نیکی، زبان کی حفاظت، ایک لفظ اس کے لیے کہنا کافی ہے کہ سچائی پر جو شخص، صداقت کے ساتھ جو شخص زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ میں اس کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ لیکن صداقت یا سچائی یا صدق، یہاں پر مجھ سے جو غلطی ہوتی ہے، ہم اور آپ جس غلطی کے شکار ہیں وہ چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صداقت کا مطلب ہے زبان کو کبھی کبھار صحیح استعمال کر لیا جائے، وہ بھی برابر نہیں، کبھی کبھار ہم اپنی زبان کو صحیح استعمال کر لیں، ہم سچے ہو گئے۔ سوال ہمارا آپ سے یہ ہے، کیا صداقت صرف زبان ہی میں ہے، یا ہماری زندگی میں کسی اور مرحلے میں بھی اس صداقت کی ضرورت ہے، جہاں پر ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں بھی سچائی اختیار کرنے کا حکم دیا؟ کون سے وہ مقامات ہیں جس طرح سے ہم اور آپ عبادت کا نام لیا جائے تو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہے نماز اور روزہ، نماز اور روزے پر ہم نے عبادت کو ختم کر دیا ہے کہ جس شخص نے نماز پڑھ لیا، جس شخص نے روزہ رکھ لیا، اس شخص نے عبادت کر لیا، اس کے علاوہ کوئی چیز عبادت نہیں۔ اسی طرح سے جہاں تک صداقت اور سچائی کی بات ہے، ہم نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جو شخص چند مقامات پر اپنی زبان کو صحیح استعمال کر لے، اس نے صداقت پر عمل کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے قول کے مطابق وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے، لیکن آج کے اس درس میں میں آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ گفتگو کرتے وقت، ایک دوسرے سے ہم کلام کرتے وقت، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے وقت، ان کے علاوہ بھی مقامات ہیں جہاں پر سچائی کی ضرورت ہے، اور جب ان ساری جگہوں پر انسان سچا ہوگا، صادق ہوگا، تب جا کر کے وہ جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کیا،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی باتیں کرو، سچی باتیں کرو. یہ حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. سب سے پہلے بتلا دیا ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور جب بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو، لپیٹ کر کے بات نہ کیا کرو. سیدھی بات کرو گے فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں ایک شخص سیدھی بات کرے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو سنوار دے. ایک فائدہ. اور دوسرا فائدہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، بخش دے. یہ دوسرا فائدہ بتلا دیا. زبان کو سیدھی استعمال کرنے سے، سیدھی سیدھی بات کرنے سے، سچائی سے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، یا جو شخص نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، گویا کہ اس نے بڑی مراد پالی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے راضی کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا. کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ کامیابی کی دلیل یہی ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہماری ایسی بات ہو جس میں جھوٹ اور ہیر پھیر نہ ہو، کجی اور انحراف نہ ہو، دھوکہ اور فریب نہ ہو، بلکہ ہماری جو بات ہو بالکل سچ ہو، بالکل حق ہو. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تیر چلانے والا تیر چلانے سے پہلے اپنے تیر کو سیدھا کرتا ہے. سیدھا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ٹھیک نشانے پر جا کر کے تیر لگے. اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی بھی بات نکلے بالکل صحیح ہو، بالکل سیدھی ہو، سچائی پر مبنی ہو، ذرہ برابر اس میں انحراف یا دھوکے بازی کی ایک ذرہ چیز نہ پائی جائے. جب ہماری بات سیدھی ہوگی تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہم اور آپ متقی اور پرہیزگار ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اور قول سدید یعنی قول حق کے بعد دو فائدوں کا جو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد یہ بتلا دیا کہ اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو. تمہارے دو فائدے ہوں گے، ایک تو تمہارے اعمال کو ہم سنوار دیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو ہم بخش دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی بخش دے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو، تمام ایمان والوں کو سچ بولنے والوں میں شامل ہونے کا حکم بھی دیا ہے. تمام اہل ایمان کو سچ بولنے والوں میں شامل ہونے کا حکم دیا. آپ ایک بات جانتے ہوں گے، شروط لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے کچھ شروط پائے جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ایک مسلم اللہ تبارک و تعالی اس کلمہ لا الہ الا اللہ سے محبت کرے. اور انہی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ شخص جو کلمہ لا الہ الا اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ شخص جو کلمہ لا الہ الا اللہ سے دوسرا محبت کرتا ہے، اس سے بھی محبت کرے. ایک شخص کلمہ لا الہ الا اللہ سے محبت کرے، اور جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے محبت کرتا ہے
تو ساتھ ہی ساتھ اس شخص سے بھی محبت کرے جو شخص یا جتنے لوگ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں اور آپ کو بھی یہی بتلایا، صرف یہی نہیں بتلایا کہ سیدھی سیدھی بات کرو، صرف یہی نہیں بتلایا کہ سچی باتیں کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ہمیں جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، نہ جھوٹی بات کرنی چاہیے اور نہ ہی جھوٹوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم اس وقت دیا جس وقت 3 صحابہ کرام کی توبہ قبول کرنے کے بعد، جو کہ جنگ تبوک میں بغیر کسی عذر کے رک گئے تھے، اور ان لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی اعلان کیا کہ غزوہ تبوک میں جانا ہے، یہ 3 صحابہ رک گئے۔ اور آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں جانی چاہیے، یہ صحابہ وہ صحابہ تھے جو مخلص مسلمان تھے اور اس سے پہلے سارے کے سارے غزوات میں شامل ہو چکے تھے۔ یہ تینوں نہیں جا سکے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر اپنا ٹھیک بات کو بیان کر دیا اور یہ بتلا دیا کہ ہم کسی وجہ سے اس غزوہ میں نہیں جا سکے۔ کوئی عذر ایسا نہیں پیش کیا جس طرح سے منافقوں نے عذر بیان کیا، کوئی عذر ایسا نہیں بیان کیا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دھوکہ دیتے۔ انہی میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب بن مالک تم کیوں نہیں گئے، جبکہ ان سے پہلے 80 سے زیادہ لوگوں نے عذر بیان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری عذر کو سن کر کے ان کو معاف کر دیا اور باطنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی جگہ کوئی دوسرا بیٹھا ہوتا اور مجھ سے یہ سوال کرتا کہ تم کیوں نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی فصاحت اور بلاغت دی ہے کہ میں اپنی باتوں سے یہ ثابت کر دیتا کہ میرے پاس عذر موجود تھا، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوچتا یہ ہوں کہ اگر کسی طرح سے میں نے آپ کو راضی کر لیا دھوکہ دے کر کے، تو اللہ رب العزت آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا اور میں یہ نہیں چاہتا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ صحابہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک، جب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں تھا جاؤ بائیکاٹ۔ تینوں صحابہ کو بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 40 دن گزر گئے، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی لین دین نہیں، صرف سچ بولنے کی وجہ سے، چونکہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین اتنی وسعت کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ میں بازار میں نکلتا، کوئی مجھ سے باتیں نہیں کرتا، کوئی میری طرف نظر نہیں اٹھاتا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مسجد میں جاتا، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، آپ کی نظر مبارک میری طرف اٹھتی، لیکن جب میں سلام پھیر دیتا تو آپ اپنی نظروں کو پھیر لیا کرتے تھے۔ 40 دن گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا کہ کعب بن مالک، اب تم اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ ابھی تک لوگوں کو بند کر دیا گیا تھا، کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو سسرال بھیج دیا۔ 50 دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے۔ 50 دن گزرنے کے بعد
اللہ تبارک و تعالی جس نے اپنے نبی کو چنا تھا اور جس نے اپنے نبی کے شاگردوں کو بھی دیکھا کہ میرے نبی کے شاگرد کیا کر رہے ہیں، ان کے دل میں اخلاص کتنا ہے، ان کے دل میں صداقت کتنا ہے، ان کے دل میں سچائی کتنی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور توبہ ہی کو قبول نہیں فرماتا ہے بلکہ اس توبہ کو قرآن بنا کر کے نازل کر دیتا ہے اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میرے بھائی اور دوستو، اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے، سورہ توبہ 95 نمبر آیت۔ کیا چیز ہے صداقت؟ ہم نے صداقت کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس کو پہچانا ہی نہیں۔ اور ایک بات اور جانتے چلیں، سچائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں سے ہے۔ سچائی کیا ہے؟ سچائی کا مقام کیوں نہ زیادہ ہو جب یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار صفتوں میں سے ایک عظیم صفت ہے۔ اللہ رب العزت سورہ نساء میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں 122 نمبر آیت میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہو؟ جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو اور اس صفت کو اس کا بندہ جب اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ اور یہی نہیں، اور آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے کون سے ہیں؟ انبیاء اور رسل۔ یہ صفت، صداقت کی صفت، سچائی کی صفت، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اسی طرح سے نبیوں کے صفتوں میں سے بھی ایک صفت۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کتاب میں ابراہیم کا حال بیان کرو۔ کیوں ابراہیم کا حال بیان کرو؟ انہو کانا صدیقا نبیا، کہ وہ بڑے سچے نبی تھے۔ کیا تھے؟ سچے نبی تھے، صادق نبی تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے صبر و شکر کا وعدہ کیا، جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ کون سا وعدہ؟ آپ نے اپنے باپ سے کبھی وعدہ کیا ہوگا کہ میں آپ کے لیے کپڑا خرید کے بھیج دوں گا، آپ نے کپڑا خرید کر کے بھیج دیا۔ لیکن اگر باپ نے یہ کہا کہ چلے آؤ میری جان جانے والی ہے اب اور تب ہے، آپ نے دیکھا کہ کفیل مجھے چھٹی نہیں دے رہا ہے، اگر میں جاؤں گا ہو سکتا ہے میری نوکری چلی جائے۔ نوکری جائے گی تو نوکری مل سکتی ہے، روزی کسی کفیل کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں بہت سارے لوگ رک جایا کرتے، لیکن اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وعدہ دیکھیے۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس بات کا وعدہ کیا تھا؟ کون سا وعدہ تھا؟ کیا طلب کیا تھا ابراہیم نے؟ قربان جائیے، 80 سال میں جب لڑکے کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ابراہیم کو امتحان میں ڈالا اور دوسری طرف اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم وعدہ کرتے ہیں، اور اس وعدہ کو جب پورا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن بنا کر کے نازل فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ یہ کون تھے؟ ہم میں سے جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، چند کو چھوڑ کر کے سب شادی شدہ ہوں گے، سب کے بچے ہوں گے۔ ہے کسی کا بیٹا اتنا پکا وعدہ کا جس نے اپنے باپ کے لیے جان کی قربانی دے دی ہو؟ اسماعیل علیہ السلام سے والد نے یہی کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے میں تم کو ذبح کروں، اپنے ہاتھ سے ذبح کروں۔ بیٹے نے کہا پورا کیجئے، مجھے مکمل آپ پورا پائیں گے۔ اور کر کے جب دکھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقب جو دیا وہ لقب صادق الوعد کا لقب دیا، سچے وعدے والا، پکے وعدے والا۔ اس لیے قرآن مقدس میں اس کا ذکر۔
سچائی کیا چیز ہے ہم نے اس کو جانا ہی نہیں. اور یہ تو یہ تھے آپ آمینہ کے لال امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کا مطالعہ کیجئے جب آپ غار حرا میں نہیں پہنچے تھے. غار حرا میں نہیں پہنچے تھے. مطلب میرا یہ ہے کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے، نبوت اور رسالت سے پہلے کیا وجہ تھی کہ بیگانے لوگ بھی نبوت سے پہلے الصادق اور الامین کے القاب سے پکارتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ اور یہی لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور پہلی مرتبہ پکارا تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ بخاری کی روایت، ان لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی پایا ہے، چاہے نبوت کا زمانہ ہو چاہے نبوت کے بعد کا زمانہ ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، نبوت کا انکار کر رہے ہیں مشرکین، نبوت کا انکار کر رہے ہیں، رسالت کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ کی صداقت کا اعتراف کر رہے ہیں. آپ کو صادق ہی کہہ رہے ہیں، امین ہی کہہ رہے ہیں. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ یہ خوبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی. اور آپ جانتے ہیں سچ بولنے والے کے لیے اعلان کیا گیا ہے جنت کا راستہ. سچ بولنے والے کے لیے، جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اس نے کیا وعدہ کیا؟ اس نے کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. یہ وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر ارشاد فرمایا 35 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. سچ بول کے دیکھو، یہ وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں. ان سارے لوگوں کے لیے کیا وعدہ کیا؟ اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ صادقوں کا ذکر کن لوگوں کے بیچ میں آ رہا ہے؟ سچے لوگوں کا ذکر کن لوگوں کے بیچ میں آ رہا ہے؟ اور اسی طرح سے آپ خوش ہو جائیے جنت کی بشارت سے بھی. جنت کی بشارت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ بولنے والوں کے لیے دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ ملے گا. ہم وسیلہ تلاشتے ہیں نا
کہ وسیلہ کوئی کر دے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. سچ بولو وسیلہ بن جائے گا اور جنت میں چلے جاؤ. سچائی کو اختیار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ وہ دن ہے کہ سچ بولنے والوں کو ان کا صدق، سچ بولنا ان کو کام دے گا. اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ سچ بولنے والے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا باغات ہوں گے. کیسے باغات؟ جس میں پھل فروٹ نہ ہوں. کیسے باغات؟ وہ کون سے باغات ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. کتنے دنوں کے لیے؟ 1 دن، 2 دن، 10 دن نہیں، خالدین فیہا ابدا. یہ سچ بولنے والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اے اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنا دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما دیا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہو. کون سی کامیابی؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس سے زیادہ بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی؟ دینی بھائیوں اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سچ بولنے کا حکم دیا. جنت کا راستہ دیکھنا چاہتے، آمینہ کے لال ارشاد فرماتے کون سی زبان؟ وہ زبان جس کے متعلق خود قرآن نے اعلان کیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. دیکھیے مسلم کی روایت، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اے اللہ ہم سب کو اسی میں شامل کر دے دو. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق، تم ہمیشہ ہی سچ بولا کرو. کے سامنے، 2 آدمی کے سامنے، بڑوں کے سامنے، جس سے بھی بات کرو ہمیشہ سچ بولا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نیکی، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے. سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. یہی ہے جنت کا راستہ میرے بھائیوں اور دوست. سچائی کہاں لے جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. یہ سچائی ہمیں اور آپ کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے. اور نیکی کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے، سچ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صادق لکھ دیا جاتا ہے. اور اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے پرہیز کرو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم تک پہنچا دیتا ہے. اور ایک شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے. اب آپ اندازہ لگائیں اور ہم سب اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ صبح سے لے کر شام تک کتنے ہم سچ بولتے ہیں اور کتنے جھوٹ بولتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک طرف ایک صاحب سے کچھ بات کر کے گئے، دوسرے طرف کچھ اور بات کر رہے ہیں، تیسرے طرف پہنچے کچھ اور بات کر رہے ہیں. حدیث نے تو کہا تھا 2 ہی منہ ہوتے ہیں، یہاں تو 4 منہ نکل آتے ہیں. جتنے لوگوں سے ملیں گے جتنی طرح کی باتیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جھوٹ سے بچو. اور خواتین بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں بہت پائی جاتی.
جس کے سامنے جب پہنچی انہی کی گانا شروع کر دیا، دوسرے کے سامنے پہنچی دوسری کو لے کر چل دیا، تیسرے کے پاس پہنچی ان کی تعریف کرنا شروع کر دیا، دوسرے کی خلافت مخالفت شروع ہو گئی۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں جائے اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کرے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ سچائی کو اپنا لے، سچائی کو پکڑ لے اور جھوٹ سے اجتناب کرے، جھوٹ سے بچتا جائے۔ سچائی کی 3 قسمیں ہوا کرتی، ایک تو زبان کی سچائی، دوسرے میں دل کی سچائی اور تیسرے میں عمل کی سچائی۔ زبان کی سچائی بالکل ظاہر ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمیں سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے، صحیح بات کرنی چاہیے، اپنی زبان سے غلط چیز نہیں نکالنی چاہیے، اور یہی وہ سچائی ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا، اور جس کی تعریف قرآن اور حدیث میں کی گئی۔ جہاں پر ایک شخص زبان کو صحیح استعمال کرتا ہے، وہیں پر اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ دل کی سچائی بھی ہو۔ دل کی سچائی کا مطلب یہ ہے کہ جب زبان سے کوئی چیز کہے تو دل اس کی تصدیق کرے، یعنی زبان اور دل دونوں ایک ساتھ ہوں، یہ نہیں کہ زبان سے حلوے کھلا رہے ہوں اور دل میں کریلا رکھ کر کے باتیں کر رہے ہوں۔ کریلا جانتے ہیں نا کتنا میٹھا ہوتا ہے؟ زبان سے جس طرح سے میٹھی میٹھی باتیں ہوں، اسی طرح سے دل بھی تصدیق کرے۔ اور عمل کی جو بات ہے، عمل کی سچائی جو ہے، جب زبان سے آپ نے سچی بات کہی ہے اور دل نے اس کی تصدیق کی ہے تو عمل بھی آپ کا اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ جنت آسان ہے لیکن اتنا نہیں جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ آسان ان کے لیے جو اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانے والے ہیں، لیکن اگر کسی شخص نے یوں ہی سمجھ لیا جنت کو آسان تو یہ سمجھ لیجئے اس کے لیے پریشانی ہی پریشانی۔ اسی طرح سے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ سچائی کی کہاں کہاں ضرورت ہے۔ کیا میٹھی میٹھی زبانیں استعمال کر لیں اور ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے؟ نہیں، اس کے ساتھ ہمیں اور بھی کچھ دیکھنا ہوگا۔ عمومی گفتگو میں بھی سچ ہی سے بولنا چاہیے۔ کچھ لوگ مذاق ہی مذاق میں آسمان پر پہنچا دیتے ہیں اور مذاق ہی مذاق میں زمین پر گرا دیتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یاد رکھیے گا، یہ مذاق میں زبان کو غلط استعمال کرنا یہ بھی غلط ہے۔ یعنی آپ اپنے عمومی گفتگو میں بھی سچ ہی بولیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِذْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنفُسِكُمْ أَضْمَنُ لَكُمُ الْجَنَّةِ۔ احمد کی روایت اور ابن حبان کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم مجھے اپنی طرف سے 6 باتوں کی ضمانت دے دو۔ کتنی؟ 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ان 6 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب بات کرو تو سچ بولو، بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، امانت سونپی جائے تو اسے ادا کرو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، 5ویں چیز نظریں جھکا کے رکھو، اور 6ٹھی اور آخری چیز اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ صداقت صرف زبان ہی نہیں ہے، صداقت صرف زبان ہی سے نہیں، آپ کے ہاتھوں سے بھی، آپ کی نگاہوں سے بھی، آپ کے اخلاق اور برتاؤ سے بھی، آپ کے معاملات سے بھی، آپ کے میل جول سے بھی، ساری چیزوں میں صداقت ٹپکنی چاہیے۔ جب ان ساری چیزوں میں صداقت ٹپکے گی تب ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں زبان سے تو دل سے بھی دعویٰ کیجئے۔ اگر آپ کسی کے سامنے ہنستے ہیں تو جہاں پر آپ منہ سے ہنستے ہیں دل سے بھی ہنسیے۔
اگر آپ کسی کے سامنے رو رہے ہیں تو جہاں پر آپ آنکھوں سے رو رہے ہیں وہاں پر دل سے بھی روئیے. اگر آپ کسی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح سے آپ ظاہری تعاون کر رہے ہیں باطنی تعاون بھی، یعنی دل سے اس کی تصدیق. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تب آپ صداقت کے مستحق ہوں گے اور اس کے اجر کے مستحق ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمومی گفتگو میں بھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر عمومی کون کہے، خصوصی میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوتی جہاں پر 90% جھوٹ نہ ہو. عورتوں میں خاص طور سے ماشاءاللہ یہ 2-3 چیزوں میں سب سے آگے رہتی ہے، غیبت، جھوٹ، چغلخوری اور صداقت سے تو ان کا تمام کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اکثریت یہی ہوتی ہے. اس لیے خواتین معذرت کے ساتھ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو سچ بولنے کا حکم دیا، سیدھی بات کرنے کا حکم دیا. اسی طرح سے قسم بھی سچی ہی اٹھانی چاہیے. قسم جب اٹھاتے ہیں کوئی خیال نہیں، کام اپنا بن جائے وہی کافی ہے، ہمارے دوست کا کام بن جائے وہی کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا باللہ ولا تحلفوا باللہ عز وجل الا وانتم صادقون. ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. اس حدیث میں دیکھیں آپ، قسم کھانے والوں کے لیے، جو لوگ جھوٹی قسم کھاتے رہے، قسم کھانا ہے وہاں پر بھی سچائی کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے باپوں، ماؤں اور شریکوں کی قسم نہ اٹھایا کرو اور صرف اللہ ہی کی قسم اٹھایا کرو. لیکن کیا یہ کہہ دیا کہ صرف اللہ ہی کی قسم اٹھایا کرو؟ یہاں پر ایک نقطہ اور پایا جاتا ہے. ایک شخص قسم تو کھا رہا ہے اللہ ہی کی لیکن جھوٹی چیز پر قسم کھا رہا ہے، جھوٹی چیز پر قسم کھا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو بھی بند کر دیا. یہ نہیں کہ اللہ کی قسم کھاؤ جیسے بھی قسم کھاؤ صحیح ہے، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ. ہاں اللہ کی قسم کھاؤ لیکن اس وقت جب تم سچے ہو تب اللہ کی قسم کھاؤ گے، نہ کہ جیسے بھی ہو. اگر ہم نے اللہ کی قسم کھا لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا. نہیں، یاد رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے بھی منع فرما دیا. اسی طرح سے گواہی بھی سچی ہی دینی چاہیے. گواہی بھی ہماری جو ہو وہ سچی ہی ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہی کے متعلق الا انبئکم باکبر الکبائر. راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات دہرائے الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر. معنی کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں خبردار نہ کر دوں؟ ایک مرتبہ کہہ دیتے بات پہنچ گئی تھی، پیغام پہنچ گیا تھا. کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں آگاہ نہ کر دوں؟ 3 مرتبہ فرمایا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. سب سے بڑے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا، اور دوسرا گناہ وہ جو اکثر و بیشتر شادی شدہ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. کون سا گناہ ہے وہ؟ ہاں کون بتلائیں گے؟ کون سا گناہ ہے وہ؟ والدین کی نافرمانی. جب تک شادی نہیں ہوتی ہے نا والدین سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہوتا. 90% چیز یہ ہے آج کی دنیا میں بیوی جیسے آئی
ہو گئے ہم کسی اور کے غلام اور چھوڑ دیا ان کو جنہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا. یاد رکھیے گا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا، وہ عقوق الوالدین اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور جس کے لیے یہ حدیث پڑھی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے یوں بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر کے آپ بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. جب آپ کو اس کے آگے جانا ہوا تو یوں ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی اہم چیز آتی ہے تو انسان تھوڑا اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ الا وقول الزور وشہادۃ الزور، رواہ مسلم. 3 مرتبہ فرماتے الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچتے رہے. یہ کون فرما رہا؟ یہ وہ فرما رہا ہے جس کے ارادے پر قبلہ تبدیل ہو گیا. بچتے رہنا، بچنے کا حکم دے رہا ہے. دینی بھائی اور دوستو، تو پہلی جگہ یہ عمومی گفتگو میں سچ بولنا، اسی طرح سے قسم بھی اٹھائی جائے تو سچی، اور اسی طرح سے گواہی بھی دی جائے تو سچی. اور آگے چلیے، ہم جانتے ہیں صرف بات کرتے رہیں اسی میں سچائی ہے، اور سچ کی کہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. عقیدے توحید بھی سچا ہونا چاہیے، یاد رکھیں گے. عقیدے توحید بھی سچا ہونا چاہیے. وہ نہیں ہونا چاہیے کہ خوش رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی. وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر لیں گے شیطان کو بھی راضی کرنا. نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. عقیدہ توحید میں سچا ہونا کیا مطلب یہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ لا الہ الا اللہ کا اعتراف کر رہے ہیں تو جس طرح سے ہم زبان سے اس کا اعتراف کریں، دل سے اس کی تصدیق کریں. یہ میں نہیں کہتا، یہ آمنہ کے لال کہتے ہیں، یہ آمنہ کے لال کا کہنا ہے، میرا یہ کہنا نہیں. کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں بخاری کی روایت، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے اور آپ کے پیچھے خوش نصیب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے. راوی بیان کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، اور 3 مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں. 3 مرتبہ کہتے جا رہے ہیں، اور 3 مرتبہ کہنے کے بعد کیا فرمایا؟ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صادقا من قلبہ. کیا فرمایا؟ صادقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. توحید میں بھی سچائی ہونی چاہیے. صرف زبان سے کہتے ہیں میں تو امت محمدیہ میں ہوں، میرا نام عبداللہ ہے، میرے باپ کا نام یہ تھا، اور ہمارا خاندان یہ ہے، اور میرے پردادا جو تھے مسجد کے امام. یہ کافی نہیں ہوگا، یہ کافی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب سچے دل سے گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کس دل سے؟ سچے دل سے. یہ نہیں کہا کہ کوئی شخص جب کہہ دیتا ہے. کہنے والے آج آپ دیکھیں کافر ہم سے زیادہ سبحان اللہ ماشاء اللہ انشاءاللہ الحمدللہ کہتے رہتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو سب کے سب جنت الفردوس میں چلے جاتے.
صادق دل سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صادقا من قلبہ. سچے دل سے جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آپ نے فرمایا حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم پر اس کو حرام کر دیتا ہے، اس کے اوپر آگ نہیں پہنچ سکتی، ہو گیا حرام جہنم. لیکن کب؟ جب سچائی کے ساتھ. یہی ہے وہ صداقت، یہی ہے وہ سچائی. جب انسان ایک سچائی کو لے کر کے چلتا ہے، جب تک صدق دل سے کوئی لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب ہم معبود برحق سمجھتے ہیں تو جب ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں تو ہم دل سے بھی اس کی تصدیق کریں. یہ نہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہیں اور سجدے سینکڑوں جگہوں پر کرتے رہیں، اولاد کسی اور سے طلب کرتے رہیں. یہ نہیں فرمایا. جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود مان لیا ہے تو جس طرح سے زبان سے مانا ہے دل سے بھی مانیے، تب آپ کے اندر سچائی آئے گی. اور اسی طرح سے آپ کو اور کہاں سچائی سے کام کرنا. ایک اور بہت اہم جگہ ہے جہاں پر اچھے لوگ پھنسے پڑے ہوئے، تجارت اور کاروبار. اور اس کا واقعہ میں سناؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. تجارت اور کاروبار میں بھی سچائی کی ضرورت ہے. بغیر سچائی کے کام نہیں بن سکتا ہے. اگر آپ کی اپنی دکان ہے، سامان مثال کے طور پر یہ موبائل آپ کا ہے، آپ نے 400 ریال میں خریدا ہے اور آپ بیچتے وقت یہ کہیے کہ ہم 425 ریال لیں گے، 450 ریال لیں گے، بات ختم. لیکن ایک شخص، یہاں پر جھوٹ بولنے کی دو قسمیں شاید آپ کو یاد نہ ہو. ایک تو یہ ہے کہ وہ دھڑلے سے قسم کھائے گا کہ ہم نے اس کو، جبکہ خریدا ہے کتنے میں؟ 400 میں. دھڑلے سے قسم کھائے گا میں نے اس کو 500 میں خریدا ہے، صرف 10 ریال ہم لے رہے ہیں، اللہ کی قسم اس سے کم ہم نہیں لیں گے، 10 ریال کا فائدہ. ایک جھوٹ تو یہ ہو گیا. دوسرا سچ کیسے جھوٹ سے ثابت کرتا ہے ایک شخص؟ کیسے ثابت کرتا ہے جانتے ہیں؟ خواتین بھی سنتی رہیں. ایک شخص کمپنی سے موبائل منگاتا ہے، مثال کے طور پر 1000 موبائل منگاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ موبائل کمپنی سے میری بیوی منگا رہی ہے، بیوی کے نام سے موبائل کمپنی سے منگا لیتا ہے. گھر میں آ کر کے موبائل اس کے 1000 پہنچ گیا 400 ریال میں. اپنی بیوی سے وہ پھر خریدتا ہے کتنے میں؟ 500 ریال میں. کتنے میں خریدا بیوی سے؟ 500 ریال میں. صبح دکان پر کہا اللہ کی قسم میں نے کل ہی سامان منگایا، 500 ریال میں خریدا ہے، 510 ریال صرف لے رہا ہوں. دیکھا کیسا الو سیدھا کیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الو سیدھا کرنا کہتے ہیں. یاد رکھیں، کوئی بھی کاروبار ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مقدس نے اعلان کر دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چاہے آپ تجارت کر رہے ہوں، چاہے قسم کھا رہے ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، ساری چیزیں موجود ہیں. قرآن اور حدیث کی طرف جائیے اور قرآن و حدیث سے اپنا راستہ نکال لیجئے. آخری چیز بتلا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اور کیا بتلایا ہے. ہم نے اور آپ نے یہ جان لیا کہ کہاں کہاں ہمیں سچ بولنا چاہیے، اور خلاصے طور پر اگر دیکھا جائے تو زندگی کا کوئی ایک لمحہ نہیں ہے کہ جہاں پر سچائی کی ضرورت نہ ہو. حقیقت یہ ہے. لیکن یہ عمومی چیزیں وہ ہیں جو عام طور پر لوگ جس میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے اس کی نشاندہی کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سچا مسلمان ہے کون. آخری چیز اور بہت اہم چیز ہے، کون سچا مسلمان؟ کہتے کس کو سچا مسلمان ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری کی روایت ہے.
حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، آواز تو اس کی سنائی دے رہی تھی لیکن گونج اتنی تھی کہ آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ قریب آ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے اسلام کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ وہ شخص پوچھتا ہے کیا ان کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے اوپر نمازوں میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تم نفلی نمازیں پڑھنا چاہتے ہو تو نفلی نمازیں بھی ادا کر سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اس کو روزے رمضان کے روزے کے بارے میں بتلایا۔ کس کے بارے میں بتلایا؟ رمضان کے روزے کے بارے میں بتلایا۔ وہ شخص پھر پوچھتا ہے کیا ان رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ بھی ہمارے اوپر کوئی روزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تم نفلی روزے رکھنا چاہتے ہو تو نفلی روزے بھی تمہارے اوپر ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کے بارے میں بتلایا کہ تمہارے اوپر اس طرح سے زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ شخص پھر پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی اور بھی فرض چیز ہے جو ہمیں زکوٰۃ دینی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہو تو صدقہ و خیرات کے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ اتنی باتیں سننے کے بعد وہ شخص پیٹھ موڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے لگا۔ منہ پھیر کر کے 3 باتوں کو سنا اور منہ پھیر کر کے جا رہا ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ میں اس سے کم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس بات کو سن رہے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اے اللہ کی قسم، یعنی جتنی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں اس سے نہ میں زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ سے فرمایا افلح ان صدق۔ دیکھیں سچائی، افلح ان صدق، اگر اس نے سچا کہا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں کہا افلح، یعنی اگر سچ کہہ رہا ہے کہ اس میں زیادتی نہیں کرے گا، اس میں کمی نہیں کرے گا، افلح ان صدق۔ اور دوسری جگہ آتا ہے دخل الجنت ان صدق، اگر اس نے سچ کہا تو وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سچائی، یہ صداقت، یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے فرما دیا کہ سچائی کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جنت ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرما دیا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لے اور جنت کا مستحق بنا لے وہی شخص کامیاب ہے دنیا میں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، یہ چند باتیں تھیں صداقت کے متعلق، سچائی کے متعلق، اس چیز کے متعلق جو چیز ہمیں اور آپ کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام بھائیوں کو اور تمام خواتین کو الہ العالمین سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وہ تمام بھائی بہن جو جھوٹ ہی پر زندگی گزار رہے ہیں الہ العالمین ان سے اس بری خصلت کو ختم کر دے اور ان کو صحیح اور نیک راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ سوال یہ ہے کہ جناب آپ کی پر اسرار تقریر واقعی دل پہ اثر کرتی ہے اور دل برائی سے متنفر ہی ہو جاتا ہے، جزاک اللہ خیر، لیکن ایک عرض ہے کہ آپ جاں بیداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیا ساری برائیاں عورتوں میں ہی یا ساری برائیوں کی وجہ عورتیں ہی ہیں؟ میرے بھائیوں، میں نے یہ نہیں کہا ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی وقت کہا کہ عورتوں کے اندر عورتیں ہی سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی،
وہ اس وقت کیوں فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے فرمایا تھا کہ چونکہ ان کے وقت ان کے اندر ناشکری زیادہ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ذکر کیا تھا۔ یہ نہیں کہ عورتوں کا نشانہ بنایا تھا، اسی طرح سے میں نے نشانہ نہیں بنایا، یہ میں نے بتلایا کہ عام طور پر غیبت، چغل خوری، یہ چیزیں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، جبکہ مرد بھی ان سے پیچھے نہیں رہتے ہیں۔ ہمارے کسی بھی بھائی نے اگر کوئی بات کھلی ہے تو معذرت فرمائیں گے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ جن کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں سے آگاہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔